إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں و بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے وہ اللہ رائے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہم سب کا حقیقی معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے نبی و رسول ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ یقیناً سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ کا کلام، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اور آپ فرماتے: وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ، بہترین راستہ
جس پر چل کر ایک آدمی کامیاب ہو سکتا ہے وہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا راستہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر لیں، یعنی دین کے معاملے میں خود کچھ باتوں کو اختیار کر لیں جس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خود ساختہ اعمال کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے یہ محدثہ ہے، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر وہ نئی بات جو دین پر نکالی گئی ہے وہ بدعت ہے، اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل نہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ جو نام اس کا دے دیں۔ بہت سے لوگ بدعت کے سلسلے میں کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر طرح کی بدعت جو دین میں نکالی گئی ہے وہ گمراہی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی بدعت کی دو قسمیں ہیں، اور پھر وہاں سے چور دروازہ کھول دیتے ہیں لوگوں کو گمراہ ہونے کے لیے۔ تو ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی۔ جب کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی ہدایت دونوں کو چھوڑ کر بدعت و خرافات میں پڑ جاتا ہے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور پھر جہنم کی کھائی میں جا گرتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہر ایسے اعمال و افعال سے بھی جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والے۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سورۃ الانفال کی 3 آیتوں کی تلاوت کیا، آپ کو پڑھ کر سنایا۔ یہیں سے وہ عنوان نکل کر سامنے آتا ہے کہ سچے مومن کون ہیں۔ انہی آیتوں میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن۔ آگے بڑھنے سے پہلے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی ان آیتوں اور اس سے اوپر کی جو پہلی آیت ہے وہ پیش کر دوں۔ یہ جنگ بدر کا موقع تھا کہ جس میں صحابہ کرام کے ہاتھ غنیمت کا مال جو ہے لگ گیا، اور صحابہ کرام جنگ بدر میں جو لڑے تھے وہ ذرا 2-3 حصوں میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ کچھ دشمن کو بھگا دیے اور بعض جو ہے کھڑے ہو کر اس انتظار میں تھے کہ اگر یہ آگے بڑھیں تو ہم ان کو گرا دیں، اور کچھ وہ بھی تھے جو خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے باوجود اس کے کہ مسلمان بہت کم تھے، 313 کے آس پاس، اور دشمن کی تعداد ان سے 3 گنا زیادہ تھی، 1000 کے قریب، لیکن الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح یابی دی۔ غنیمت کے مال کو لے کر تھوڑا اختلاف ہو گیا۔ جب غنیمت کا مال پہلی مرتبہ ملا، اور یاد رکھو یہ غنیمت بھی امت محمدیہ کے لیے حلال ہے، اس سے پہلے لوگوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی۔
وہ جو کچھ مال ملتا تھا جنگوں میں اس کو ایک جگہ رکھتے تھے، ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی یا اٹھا لیتی تھی، بہرحال یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کا خود استعمال نہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے لیے، اپنے نبی کے لیے اس کو، اسی لیے یہ سورہ کا نام ہے انفال، جو نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں کسی زیادتی کو، کوئی اضافی چیز کو، تو دراصل پہلی مرتبہ یہ چیز حاصل ہوئی غنیمت، اسی لیے یہ نفل، اسی لیے اللہ تعالی نے شروعات ہی سورہ کی یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے سلسلے میں، تو آپ جواب دے دیجئے یہ مال غنیمت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہے، اب تمہیں جو ہے خود سے اس سلسلے میں بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، پھر اللہ تعالی نے جو اختلاف ہوا تھا، ایک گروہ کہتا تھا ہم نے دشمن کو بھگایا لہذا مال غنیمت میں ہمارا حصہ ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں ہم ان کو روکے رکھے تھے، آگے بڑھنے نہیں دیے لہذا ہمارا حصہ ہے، اور کچھ کہتے تھے بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہم ٹھہرے تھے لہذا ہمارا حصہ ہے۔ اس طرح وہ بھی انسان تھے صحابہ کرام، جیسے ہمارے یہاں اختلاف ہو جاتا ہے وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن کمال یہ ہے کہ ان کے یہاں جو اختلاف ہوتا تھا وہ اللہ اور رسول کے حکم کے بعد فرو ہو جاتا تھا، ختم۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالی نے خود آیت کریمہ نازل فرما دی، اے نبی انفال کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، آپ واضح طور پر کہہ دیں کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کو نصیحت کی، یہ وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ کسی معاملے میں کہیں اختلاف ہو جائے، چاہے وہ ہمارا گھر کا معاملہ ہو، ہماری عائلی زندگی ہو، فیملی کی، یا جو ہے اس طرح کوئی اجتماعی زندگی، مسجد، مدرسہ یا معاشرے کے اندر، جہاں اللہ رسول کی ہدایت آ جائے آمنا وصدقنا کہنا چاہیے، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر و بلائی۔ اللہ نے کیا نصیحت کی؟ فاتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیان جو یہ چم گوئیاں ہو رہی ہیں اور تنازع اور اختلاف کیے بیٹھے ہو اس کی اصلاح کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تین حکم آیا، ایک اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرنا، دوسرے آپسی جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کر لینا، اور تیسرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہی ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اپنے اختلاف کو دور کرنے کے لیے، چاہے جہاں ہو۔ ایک تو تقوی ہو، تقوی کیا ہے؟ تقوی دراصل اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہی نام ہے، اللہ اور رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچنے کا نام ہی دراصل کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، باہمی جو جھگڑا ہے، جو رنجشیں ہیں، اختلافات ہیں، انتشار و افتراق ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے اس میں اطاعت کرنا ہے۔ اللہ نے شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو تو تمہارے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام ایمان والے تھے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، خطبے میں وقت کم ہوتا ہے، لیکن باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مکمل نہیں ہوتی۔ سعد بن مالک ایک صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ یہ لڑے تھے اور ایک بڑی عمدہ تلوار ان کو مل گئی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور خواہش ہوئی کہ اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دے دی جائے۔ ایک بہادر آدمی تھے، لڑنے والے، وہ جانتے تھے یہ تلوار کا حق ایک بہادر ہی ادا کر سکتا ہے، اگر ایسے ویسے کہ ہاتھ میں چلی گئی تو ہر چیز ہر ایک کے لیے زیب نہیں دیتی۔
اللہ کے رسول نے کہا رکھ دو ساتھ، نہ تمہیں اجازت ہے نہ مجھے اجازت ہے، اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ رکھ دیے، لیکن دل میں ان کے ملال تھا، یہی سوچ رہے تھے پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں جائے، اتنی عمدہ تلوار تھی، میرے ہاتھ لگتی تو میں دین کی خدمت کرتا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے آواز دیا سعد، اللہ کے رسول بلا رہے۔ آئے، سوچے شاید میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا اے سعد، تم نے یہ تلوار مانگی تھی نا، یہ میری اور تمہاری نہ تھی، اب اللہ نے مجھے میرے حوالے کر دیا، لہذا میں تمہیں یہ تلوار دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ اور ایک وہی واقعہ جو اشارہ میں کیا، صحابہ کا اختلاف، بہرحال اللہ تعالیٰ نے حل کیا پیش کیا کہ ہمیں اپنے معاملات کو اس طرح سے درست کر لینا چاہیے۔ ایک تقوی ہونا چاہیے، دوسرے باہمی اصلاح، اور تیسرے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اور اللہ نے اس کو جوڑا ایمان سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر ان چیزوں میں تمہاری اصلاح نہیں ہوتی تو معنی کیا ہے؟ تم مومن نہیں، یا واقعی جیسے ایمان ہونا چاہیے اس لیول کے ایمان والے نہیں ہو۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ایک پس منظر تھا جنگ بدر کا جو مختصر میں بیان کیا، وہ بھی غنیمت کے مال کے سلسلے میں، باقی باتیں اور بہت ساری۔ اب آئیے میں اصل اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کرام کے لیے جو باتیں بیان کی تو اضافی طور پر انما سے، یعنی حصر، سچے مومن کون ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ وہاں کہا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اور پھر اللہ نے سچے مومن کی پہچان بتائی۔ یہ ایک آئینہ ہے، اس کے سامنے ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد عورت، ہر عالم اور عامی اس کے سامنے اپنے وجود کو کھڑا کرے اور اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسوٹی یہاں پر اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے پیش کی ہے، کیا ہم اور آپ اس پر پورے اترتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، نہیں تو ہم کو چاہیے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ پہلی بات اللہ نے بیان کی، 4 باتیں بیان ہوئی۔ پہلی بات، صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جائیں، کانپ اٹھیں۔ کیا اللہ نے نصیحت کی جنگ بدر کے صحابہ کو کہ تم ایمان والے ہو نا؟ جب اللہ کا یہ فرمان آگے قل الانفال للہ والرسول، تب سچے مومن ہونے کی نشانی کیا ٹھہری؟ جب اللہ کا ذکر کر دیا گیا تو تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ ہمارا آپ کا ایمان یہی ہونا چاہیے، اللہ کا نام لے کر کوئی ہم کو ڈرائے تو ڈر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایک عقیدے کی بحث سے یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ الایمان یزید بالطاعہ، ایمان بڑھتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کے کاموں سے، خیر و بھلائی کے کاموں سے، وینقص، اور گھٹ جاتا ہے معصیت گناہوں سے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں ان کا عقیدہ ہے۔ یہ اوپر کا بھی مائک چالو رکھے تھے، پورا سنائی، تھوڑا احتیاط کے ساتھ۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ الایمان یزید بالطاعہ، جب ہم اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ وینقص عن المعصیہ، اور گناہوں کے کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر معصیت کے کام کرنے کی وجہ سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا
ایمان والے کون ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کا معنی یہ نہیں جیسے صوفی حضرات کا توکل ہے کہ وہ ظاہری اسباب اور وسائل اور ذرائع کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ بس ہمیں جانا ہے کہیں پر، یہ نہیں کہ آٹو پکڑو گاڑی پر ہم پہنچ جائیں گے، حالانکہ اپنی ریئل زندگی میں ہوتا نہیں۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے، نماز کیا ضرورت؟ ارے تم گنہگاروں کو نماز کی ضرورت ہے جن کا تعلق اللہ سے نہیں، ہم تو سیدھے اللہ تک پہنچے ہوئے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت؟ غلط ہے۔ اور ایک ہے جو وسائل پر ہی پورا بھروسہ کر لیتے ہیں، مادیت پرست، ان کے پاس اسلحہ ہے، روپے ہے، پیسے ہے، تو سمجھتے ہیں سب تو میرے پاس ہے۔ یہ توکل نہیں، یاد رکھیں۔ توکل کیا ہے؟ درمیانہ راستہ، وسائل جتنے آپ کے اختیار میں ہیں ان کی کوشش اور کاوش کر کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا اور دعائیں کرنا کہ یا اللہ ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے، یہ نام ہے توکل کا۔ اللہ کے رسول، آپ سے پہلے کتنے انبیاء گزرے، سب یہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا، پتہ چلا فرعون اور اس کی فوج فاٹک موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا سوچ رہی ہے، کانفرنس کر رہی ہے، مشورہ کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو مٹھی بند کر کے جو بھاگے مدین کی طرف، بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کو توکل نہیں تھا؟ جا بھی رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ میاں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہمارے نبی کو پریشان کیا گیا مکہ کے اندر، آپ ہجرت کیے، ہجرت ایسے کھلے عام نہیں کیے، چھپ کے نکلے، کچھ دور جانے کے بعد ایک غار میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ ظاہری اسباب اختیار کرنا، بچنے کی کوشش کرنا، کوئی چیز حاصل کرنی ہے اس کو پانے کی کوشش کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل۔ یہ نہیں کچھ کرنا نہیں ہے، پڑے رہنا ہے آلسیوں کی طرح گھر پر، بیوی اٹھائے، والدین بولے ہوگا جو اللہ کو منظور ہے ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ نکلنا پڑتا ہے، باہر کوشش کرنی ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اللہ پر توکل کرتے۔ اللہ نے مومنوں کی یہاں کیا نشانی بیان کی؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں خوف آ جائے، جب اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے۔ یہ تینوں باتوں کا جو مسئلہ ہے یہ قلبی امور ہے، یہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اعتقاد سے آگے عمل کا بھی ذکر کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ وہ تینوں باتیں اوپر کی جو تھیں وہ کیا تھیں؟ اعتقاد، دل سے متعلق تھیں، اور یہ دونوں باتیں عمل سے متعلق ہیں۔ ان سب کو کوئی شاید نہ دیکھ سکے، آپ رو رہے ہیں دکھاوے کے لیے رو رہے ہیں کہ واقعتاً رو رہے ہیں، کوئی جج نہیں کر سکتا، لیکن آگے جو اللہ نے بیان کیا اس کو دیکھیں گے۔ نماز قائم کرتے، نماز پڑھنے آئیں گے تو امام صاحب بھی، مؤذن صاحب بھی دیکھیں گے، اور بھی سارے مصلی بھی دیکھیں، آپ فلاں صاحب نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز پڑھنا ایک الگ عمل ہے اور نماز قائم کرنا ایک الگ عمل ہے۔ پڑھنا تو جہاں طبیعت چاہے پڑھ لیں آپ۔ اقامت کا معنی ہوتا ہے مسجد میں آئے، اقامت دی جاتی ہے نا اذان کے بعد، یہی ہے اقامت صلاح۔ جب کہتا ہے
मुअज्जिन कद कामत इस्सलाह, कद कामत इस्सलाह 2 मरतबा नमाज खड़ी हो रही है, नमाज खड़ी हो रही है, तब आप मस्जिद में रहना नमाज पढ़ने के लिए, यह है कामत इस्सलाह। और इसका एक माना यह भी है अच्छी तरह वुजू करें, आप नमाज पढ़ने के जो शराइत हैं उनको मुकम्मल करें, इत्मीनान से नमाज पढ़ें, ऐसे पढ़ें जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो। एक माना यह है सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ें, सजदा अच्छा हो, रुकू अच्छा हो, तशहुद अच्छा हो, क़याम अच्छा हो, जल्दबाजी न हो, इत्मीनान का वुजू, इत्मीनान का आना घर से, इत्मीनान की नमाज, ये है इकामत सलाह। अच्छा, ये इसका ताल्लुक आपसे और अल्लाह से है, ये हुकूकुल्लाह में से। अब आगे जो अल्लाह ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि हमने जो उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, ये हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक। अल्लाह को माल की जरूरत नहीं, वहुव युतइमु वला युतअम, वो खिलाता है खाता नहीं है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो अल्लाह तो बड़ा जबरदस्त है, रिस्क देने वाला है। वो कहता है मैं तुमसे नहीं चाहता हूं कि तुम मुझे खाना खिलाओ, रिस्क दो। अल्लाह ने कहा खर्च करो, सब हमारे लोगों पर ही खर्च होता है। ये हुकूकुल इबाद है। और यहां एक नुक्ता है, उस पर गौर करें, जहां से हमारी इस्लाह हो सकती है। वमिम्मा रज़क़नाहुम, और जो कुछ हमने उनको दिया है, हम तमाम को चाहिए अपनी इस्लाह कर लें। जितना माल हमारे पास है किसका दिया है? अल्लाह का। अल्लाह कहता है हमने दिया है, तुम कमाए होगे, तुम्हारी नौकरी अच्छी है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे अंदर बड़ा टैलेंट है, वगैरह वगैरह सब, लेकिन याद रखना ये सारी चीजें सिर्फ वसीला है, असल अता करने वाला अल्लाह है। इसीलिए कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया है, युनफिकून, वो उसमें से खर्च करते। तो जब हमारा माल ही नहीं तो हमें अल्लाह ने दिया उसका शुक्र अदा करना, अपने आप पर खर्च करना, अपने अहलो याल पर खर्च करना, कुछ सदकात और खैरात करना, निसाब को माल पहुंच जाए तो ज़कात देना, ये सारी चीजें ये क्या हैं? ये अपना जो रब्त है आप बरकरार रखें। जो शुरू जहां से सूरतुल अनफाल हुई है, जहां अल्लाह ने फरमाया है अल्लाह से डरो, अपने दरमियान अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह रसूल की अताअत करो, अगर मोमिन हो तो मोमिनों की ये पहचान यहां बयान की जा रही। जब आयतें उतरी तो सहाबे इकराम थे, और अब पढ़ के सुनाई जा रही हैं तो हम और आप हैं। इसमें कितनी बातें आ गई? वही अल्लाह का जिक्र किया गया, दिल में डर खौफ, आयतें पढ़ के सुनाई गई, ईमान में इजाफा और अल्लाह पर तवक्कुल, जैसे तवक्कुल करने का हक है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा अगर तुम ऐसे तवक्कुल करोगे जैसे तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है, कि वो जो है सुबह उठते हैं तो भूखे पेट जाते हैं, वापस आते हैं तो पेट भर जाता है। क्या माना है? परिंदे अपने घोंसलों से उठकर उड़ते हैं, रिस्क के लिए यहां वहां जाते हैं, हमारी तरह बैठे नहीं रहते घर में। और फिर तवक्कुल की बात होती है, अल्लाह उनको देता है। कितने परिंदे हैं, कितने जानवर हैं, शाम को लौटते हैं, सबका पेट भरा होता है, किसी को शिकवा नहीं कहा मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। तवक्कुल। और फिर उसके बाद 2 अमल, एक हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक नमाज का कायम करना पढ़ना। वो भला कोई मुसलमान है जी, वो कोई मोमिन है जो नमाज न पढ़े? और बाद जमात नमाज अदा करना। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ हमने उनको दिया है वो उनमें से खर्च करते हैं। हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक है, सबका हक जो अल्लाह ने दिया। अरे किसी के पास हजारों लाखों में वो देता है, आपके पास 10-5 है, चिल्लर है 150, आप 1 रुपये डाल दीजिए, 10, कोई शर्माने की बात नहीं है।
اگر وہ 1000 دے کر جو اجر پاتا ہے، خلوص دل سے آپ کا دیا ہوا 1 روپے 10 روپے آپ کو اتنے ہی اجر کا مستحق بنا سکتا ہے۔ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک تو بشارت اللہ نے دی دنیا اور آخرت دونوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، انہی کو سچے مومن کہتے ہیں جو آپ کے سامنے شروع سے لے کر اب تک باتیں بیان کی گئی۔ تو کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، درجات ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعلیٰ علیین میں جو لوگ ہیں نا، جنت میں جو لوگ، وہ درجات اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ جیسے زمین سے تم دیکھتے ہو ایک ستارہ ٹمٹما رہا ہوتا ہے، تو جنت میں جو لوگ پہنچیں گے وہ دوسرے جنتیوں کے مقام کو دیکھیں گے کہ ستارے کی طرح وہ نظر آ رہے ہیں، اتنا بڑا مقام اللہ ان کو دے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور ان کی مغفرت ہے اور ان کے لیے باعزت رزق ہے۔ یہاں ایک اصلاح کی بات کروں گا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہوگا نہیں، جو گناہوں سے بچے، بھائی گناہوں سے بچنا ہے، کوشش کرنی ساری چیز، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ، پتہ کیا چلا؟ گنہگار بھی ہوں گے ایمان والے، اللہ اپنے فضل سے ان کو بخش دے گا اور عزت کی روزی عطا فرمائے گا۔ تو گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کر لینی چاہیے، فوری رونا گڑگڑانا چاہیے، اور اگر کچھ باقی رہ گئے نا تو قیامت کے دن یہ جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق اگر چلیں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وقت کم ہے، میرا خیال وقت ہو چکا ہے۔ جو مجھے وقت دیا گیا تھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ وقت پر بات ختم کی جائے۔ بات بہت طول دے کر کرنا کمال نہیں ہے، بات مختصر ہو، سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ انتشار و افتراق اور اختلاف سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خون کی، ان کے مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم کتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔